بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں چاہتا ہوں کہ نفس پر کچھ بات کروں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ روح اور نفس الگ الگ ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں نفس اور روح ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہ نفس جو ہے ایک غلطی کا ارتکاب کر کے زمین پر آ گیا ہے، اس لیے جو ہے اس لیے اس کو پاک کرنے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جس کو ہم تصوف میں کہتے ہیں کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اور نفس ایسے اور بھی نفس ہیں، اور اپنے اخیر میں جو ہے نفس قلب سلیم اور قلب منیب، اس طرح۔ تو یہ جو ہے نفس جو ہے نا، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہ کس طریقے سے کہ اپنے نفس امارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں فرمایا کہ نفس امارہ جو ہے برائی کا منبع ہے۔ تو یہ نفس جو ہے، یہ نفس امارہ جو ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈھور ڈنگر جو ہے، یہ بھی اپنے کھاتے پیتے ہیں اور مباشرت کرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو بہت آسان طریقے سے پالتے ہیں، تو یہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ تو اس سے دوسرا جو نفس ہے، نفس لوامہ، وہ جب کسی بزرگ کی صحبت کی وجہ سے بندہ اس کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کی نظر سے، اس کے فیض سے جو ہے نفس لوامہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نزدیک جاتا ہے گناہ کے، لیکن ڈر جاتا ہے، نہیں گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم فرماتے ہیں کہ دونوں نفس جو ہے نا یہ مردہ ہیں، اور زندہ کون ہے؟ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور نفس مطمئنہ اگر پوچھا جائے کہ کیسے بنتا ہے تو قرآن پاک میں ہے الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہمارے جو قلوب ہیں وہ اطمینان پکڑتے ہیں۔ تو یہ اطمینان جو ہے یہ نفس مطمئنہ سے ہے، تو اس لیے جو ہے نا نفس مطمئنہ زندہ ہے، اور یہ جب تک بندہ نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچتا اس وقت تک بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ ڈور ڈنگر کی طرح ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں، اور دونوں کو مردہ کہا گیا۔ صرف نفس مطمئنہ جو ہے وہ یہ زندہ ہے، الحمدللہ۔ تو نفس مطمئنہ تک جو آ جاتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ سے نفس ملمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا ہے، اور الہام اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو قلب سلیم لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ قلب سلیم یعنی وہ سالم دل جس میں سوائے اللہ کے اور کوئی کچھ نہ ہو، سلامت دل۔ تو یہ قلب سلیم جو ہے نا یہ تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے تو ہم اپنے اس قابل ہوں گے کہ ہماری روح جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، اور پھر اس پر جب پاک ہو جائے گی تو اللہ کی اس پر تجلی آئے گی، اور تجلی سے وہ زندہ ہوگی، کیونکہ روح جو ہے نا یہ متحرک نہیں ہے، نفس متحرک ہے۔ تو روح جو ہے اس کو جب تک اللہ تعالیٰ کی انوارات و تجلیات نہیں اس کو نصیب ہوتے، اس وقت تک جو ہے یہ اور یہ پروسیس سے جب تک نہیں گزر کے
کہ نفس مطمئنہ نہیں بنتا اس وقت تک یہ جو ہے نا یہ نفس کے ساتھ ہی اپنے دونوں ایک دوسرے سے یعنی انس پکڑ رہے ہیں. تو یہ ہمارا یہی خیال تھا کہ روح جو ہے الگ ہے، لیکن روح جو ہے وہ روح اور نفس جو ہے نا ایک ہی چیز ہے. اس کو یہ پروسیس سے پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جیسا ہمیں بنایا تھا تو ہم پاک صاف تھے. تو نفس وہ کہتے ہیں نا کہ نفس پلید نے پلید کیتا مر تو اساں انج سے ناساں، یعنی من تو جو ہے نا ہم شروع سے جو ہے نا ایسے نہیں تھے، ہم تو پاکیزہ تھے، ہم ایک روح تھے. تو یہ جسم تو اس وقت ہمیں ملا جب ہم نے گندم کا دانہ کھا لیا. تو اب جو ہے یہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد نفس کو پاک کرنا پڑے گا. اور بہت یہ جو ہے نا معمولی کام نہیں ہے، بہت کٹھن کام ہے. اور اس میں جو ہے نا بزرگوں کی صحبت سب سے بڑی چیز جو ہے میری نظر میں اچھی صحبت ہے، جس سے بندہ جو ہے برائی سے بچنے لگتا ہے اور صحبت کے اثر سے جو ہے وہ تبدیل ہونے لگتا ہے. اگر ایک سونا ہے اس ملاوٹ والا، اگر اس میں اسے پیتل نکال دیا جائے تو پھر سونا بن جاتا ہے. اس طرح یہ پروسیس جو ہے نا یہ نفس کا مکمل ہو جائے تو یہ پھر روح جو ہے نا روح کے مقام پر آ جاتا ہے. اور اپنے روح جو ہے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے جیسے جنت میں تھے ویسے بن کے آئیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں قبولیت بخشے گا. تو یہ آج کی یہ گفتگو نفس کے اوپر ہی ہوئی، اور ہمارا یہ خیال پکا ہے. ہم سب دوستوں نے مل کر اس پر غور و فکر کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یعنی جو روح ہے جب تک اس پر اللہ کی تجلی نہیں آئے گی وہ روح بیدار نہیں ہوتی. وہ روح اپنے ایک نفس کے ساتھ ہی ملوث ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ میرا نور ایسے ہے جیسے تاک میں چراغ میں وہ اوپر چمنی لگی ہوئی ہے اور بتی بھی ہے، سب کچھ ہے، تیل بھی اس میں زیتون کا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بھڑکا نہیں ابھی، وہ اچانک بھڑکے گا کیونکہ وہ اللہ کی تجلی سے بھڑکے گا. جب بھڑکے گا تو پھر وہ روح جو ہے نا منور ہو جائے گی، اور وہ پھر ہم لا خوف اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مقام پر پہنچیں گے. صدق اللہ مولانا العظیم.